الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى
إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. اللہ مالک الملک حمد و ثنا، اسی کے لیے تعریفات، تسبیحات، کبریائی اور بزرگی، جو اپنی ذات اور اپنی ایک ایک صفت میں بالکل اکیلا، منفرد، بے مثل اور بے مثال ہے۔ اللہ کی طرف سے، اللہ کے فرشتوں کی طرف سے اور ہم سب مسلمانوں کی طرف سے صلاۃ و سلام خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جو اللہ کے آخری نبی اور رسول بن کر مبعوث ہوئے، اپنے مالک کا پسندیدہ دین اسلام اور آخری سچا آسمانی صحیفہ قرآن پاک ہم تلک منوان پہنچا کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 256 کے حوالے سے ہماری گفتگو کا آغاز ہوا تھا۔ یہ ان 90 آیات میں سے ایک آیت ہے جو یا ایھا الذین آمنو کے الفاظ سے شروع ہوتی ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ صرف اپنے مومن بندوں سے مخاطب ہے، اور اس آیت میں یہ حکم دیا یا ایھا الذین آمنو، اے میرے مومن بندو، انفقوا مما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہا کرو، من قبل ان یاتی یوم، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، جس دن کوئی خرید و فروخت، کوئی کاروبار، کوئی لین دین کام نہیں آئے گا، کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، کوئی سفارش کام نہیں آئے گی۔ والکافرون هم الظالمون، کفر کرنے والے، انکار نعمت کرنے والے، یہ ظالم ہوتے ہیں۔ بہت ساری باتیں اس آیت میں رب العالمین نے ہمیں سمجھائی ہیں۔ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا دو طرح سے ہوتا ہے، ایک واجب اور ایک نفلی۔ واجب جس کو ہم عرف میں زکوٰۃ کہتے ہیں، 2.5% 40واں حصہ، سونے اور چاندی کا الگ نصاب، زمین کی پیداوار کا الگ نصاب، جانوروں کا الگ نصاب، وہ سارا بیان کیا گیا۔ اور ایک ہے نفلی، جو اس فرض کے علاوہ، جس کو ہم صدقہ خیرات کہتے ہیں۔ اس کی اہمیت پر میں بات نہیں کروں گا کہ الحمدللہ ہماری قوم میں اتنی اویئرنیس ہے، زیادہ سے زیادہ آمدنی والا بھی، چھوٹی سی چھوٹی آمدنی والا بھی، بندہ یہ بات اچھی طرح سمجھتا ہے کہ اللہ کے راستے میں دیا ہوا کبھی ضائع نہیں ہوگا، اس کا ضرور کوئی نہ کوئی پھل ملے گا، یہاں بھی اور آخرت میں۔ اس لیے
اس کی اہمیت پر میں زیادہ بات نہیں کروں گا۔ آپ کا بھی سب کا تجربہ ہے اور میرا بھی تجربہ ہے۔ میں بھی پچھلے 26-27 سال سے ایک ویلفیئر ادارہ چلا رہا ہوں، تو میں نے دیکھا کہ پاکستانی قوم اس معاملے میں سب سے آگے ہے۔ لوگ کہتے ہیں عرب، میں کہتا ہوں نہیں، یہ سب سے آگے ہیں۔ ان کے وسائل محدود، لیکن ان کا جذبہ ان سے کہیں زیادہ ہے۔ جب بھی کوئی ڈیزاسٹر ہو اس وقت ان کی کیفیت دیکھنے والی ہوتی ہے۔ ایک عام غریب آدمی بھی اپنی جیب سے کچھ نہ کچھ نکال کے حصہ ڈال رہا ہوگا۔ بہرحال اس لیے میں نے کہا کہ ہم اس پر زیادہ بات نہیں کریں گے، لیکن اس آیت کا ایک اور پوائنٹ ہے، اس پر ہم ضرور بات کریں گے۔ ہم جتنی بھی عبادات کرتے ہیں، مثلا ابھی جمعے کی نماز ہم پڑھیں گے، ہمارا آبجیکٹو کیا ہے، ہدف کیا ہے، غرض و غایت کیا ہے، چاہتے کیا ہے، کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کہ اللہ کے ہاں کامیاب ہو جائے، اللہ کے ہاں یہ نماز میری قبول ہو جائے، قیامت والے دن میرے کام آئے، میری نجات ہو جائے، یہی ہے نا۔ قرآن پاک کی تلاوت، تبلیغ، درس و تدریس اور ویلفیئر کا کام، یہ سب ہم کیوں کرتے ہیں؟ بنیادی مقصد آخرت میں نجات ہے، کامیابی ہے، اللہ کے ہاں کامیاب ہونا چاہتے ہیں سب۔ اب یہ صدقہ خیرات وہ واجب زکوٰۃ یا نفلی، اللہ کے راستے میں جو ہم خرچ کرتے ہیں، اس کے پیچھے بھی مقصد ایک ہی ہونا چاہیے، تب قبول ہوگا اور تب کامیابی ہوگی کہ اللہ اس کو قبول فرمائے۔ اب اگر یہ نہیں ہے تو پھر جس طرح آپ نماز آدھا گھنٹہ ریسٹ کے لیے آ کر پڑھ رہے ہو، پھر نماز نہیں ہے۔ اگر لوگوں کو دکھانے کے لیے پیچھے سے پولیس پکڑنے آئی، بھاگے ہوئے آپ مسجد میں آ گئے اور آ کر جھوٹی موٹی نماز شروع کر لی، ان کو تو لگا کہ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کس مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ تو انما الاعمال بالنیات سارے جانتے ہیں۔ لہذا صدقہ خیرات کے متعلق بھی یہ بات اچھی طرح نوٹ کر لیں۔ ایک اصول بنا لینا چاہیے کہ میری کوئی بھی نیکی جو میں کر رہا ہوں اس کی ویلیو لگ جائے، اس کی قیمت لگ جائے، اللہ کے ہاں قبول ہو جائے۔ سادہ لفظوں میں کوئی بھی گھاٹے کا سودا نہیں چاہتا، کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اس کی محنت ضائع چلی جائے۔ تو پھر نماز بھی اس طرح سے پڑھے، اس میرٹ پر آئے کہ جو اللہ کے ہاں قبول ہو جائے۔ روٹین والی، عادت والی نماز نہیں، عبادت والی نماز ہو۔ اسی طرح تبلیغ ہے، رفائی کام ہے اور بے شمار کام، جتنی بھی ہماری نیکیاں ہیں، وہ اس انداز سے پڑھیں کہ پتہ لگے کہ ہاں آپ عبادت کی نیت سے ہی پڑھ رہے ہیں۔ آپ کی ایک روٹین بنی ہوئی ہے اور اس پر آپ کر رہے ہیں یا کسی اور آبجیکٹو پر کر رہے ہیں، یہ نہیں۔ سب سے پہلا کام تو یہ، اور یہیں پر ہم فیل ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد صدقہ خیرات ہی کی ہم بات کریں گے، تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، آگے آیات بھی آ رہی ہیں کہ جن میں واضح طور پہ فرمایا کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالاذی،
اپنی صدقات خیرات، اپنی زکوٰۃ ضائع نہ کر بیٹھنا۔ اب وہ ضائع کیسے ہوتی ہے؟ پیسے آپ نے دیے، خرچ کیا آپ نے، لیکن کچھ ایسی غلطیاں کر ڈالی جس کی وجہ سے اللہ کے ہاں اس پر کراس لگ گیا۔ ان آداب کا خیال رکھنا ضروری ہے، جیسے عام طور پہ کہتے ہیں ریاکاری نہ ہو، ایک ہاتھ سے دو، دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، وہ آداب میں ہے نا۔ اسی طرح جس بندے کو آپ ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں، غریب ہے، مسکین ہے، یتیم ہے، بیوہ ہے، اس کی سیلف ریسپیکٹ کا خیال کریں، دیتے وقت بھی اور اس کے بعد بھی کبھی اس کے ساتھ ایسا بیہیویئر نہ ہو کہ اس کو تکلیف پہنچے، اس کو محسوس ہو کہ بھئی مجھے اس نے فلاں وقت پہ اتنے پیسے دی تھی، آج اس لیے میرے ساتھ اس ٹون میں بات کر رہا ہے یا مجھ سے یہ کام کروا رہا ہے۔ یہ بھی تو کرتے ہیں نا۔ اس کے معاملے میں آپ کسی دوست سے مدد لے لیں، لیکن جس کو آپ صدقہ خیرات دے رہے ہیں یا زکوٰۃ دے رہے ہیں اس کے معاملے میں بہت محتاط ہو جائیں۔ اگر آپ نے اس سے پھر یہ کام لینے شروع کر دیے اور چھوٹے کہ بھئی یہ تو انکار تو کرے گا نہیں، یہ بہت خطرناک سوچ ہے۔ اسی طرح صدقہ خیرات کرتے وقت ایک اور بڑی اہم بات، خاص طور پہ اس کراچی میں، چونکہ یہاں اب تو خیر حالات بہت بہتر ہو گئے، پہلے جب بہت زیادہ فساد تھا تو اس وقت ہر بندہ ڈھونڈ رہا ہوتا تھا کوئی نہ کوئی پولیٹیکل لیڈر، کوئی نہ کوئی ایسا کہ جو اس کے ساتھ اس کے تعلقات ہوں اور کسی بھی وقت ضرورت پڑے تو وہ کام آ سکے۔ میں پرسنل ایکسپیرینس بتا رہا ہوں، ویسے بھی سنی سنائی باتوں پر یقین میں نہ کرتا ہوں نہ بیان کرتا ہوں۔ ایک صاحب کچھ عرصہ پہلے کی بات، 15 لاکھ روپیہ اسپیئر کر کے بیٹھے اور مجھے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ پیسے ہیں فلڈ افیکٹڈ لوگوں کے لیے، میں خرچ کرنا چاہتا ہوں، اس کے لیے کوئی بندہ دیکھیں۔ تو میں نے کہا فلاں فلاں جگہ پہ جمع ہو رہے ہیں، جمع کروا دیتے ہیں ان کو۔ نہیں میرا مطلب ہے کہ کوئی سیاستدان مل جائے۔ دیکھیں ہمیں تو اپنے نام کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کو ہوتا ہے وہ اپنی نیم پلیٹ یا اپنی فوٹو اور اپنا یہ سارا کچھ کرتے ہیں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، کر لے وہ۔ اچھا جی کیوں؟ وہ جی کراچی میں رہتے ہیں نا، یہاں مسئلے بنتے رہتے ہیں، اگر اس کے ذریعے سے ہم یہ پیسہ اس کے ہاتھ میں رکھیں گے وہ آگے خرچ کرے گا، اس کے ساتھ ایک تعلق بن جائے گا، دوستی بن جائے گی، کبھی کام آئے گا۔ اب دیکھیں شیطان نے کیسے شکار کیا اس بندے کو، شیطان نے کیا نا۔ 15 لاکھ روپیہ وہ بندہ خرچ کرنا چاہ رہا ہے، لیکن اس کو راستہ کون سا دکھا رہا ہے؟ بہرحال میں نے ان کو سمجھایا کہ بھائی اس وقت تو آپ اس اصول پر آ جائیں کہ دائیں ہاتھ سے خرچ کرو تو بائیں کو پتہ ہی نہ چلے۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اگر کبھی کوئی ایسا پرابلم آ گیا تو اللہ کے ریکارڈ میں تو موجود ہوگا کہ آپ نے فلاں وقت پہ غریبوں کے لیے 15 لاکھ روپے خرچ کیا تھا۔ اللہ مسبب الاسباب ہے، اللہ اس وقت کوئی نہ کوئی راستہ دے دے گا کہ اس مصیبت سے جان چھوٹ جائے۔ اس وقت آپ نیت میں یہ شامل کر کے اور اس چینل سے آ کر یہ نہ کریں، اپنی نیکی ظاہر ہے۔ اب دیکھیں تو میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، کیا ہم تفصیل میں جائیں؟ بہت ساری ہم ایسی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں جس سے بڑی بڑی نیکیاں اپنی ضائع ہو جاتی ہیں۔ بڑا متعد ہوگا، نیکی کر لینا اتنا بڑا کمال نہیں ہے جتنا اس نیکی کو سنبھالنا اور پھر اس کا اجر و ثواب حاصل کر لینا، یہ بڑا کمال ہے، یہ اصل ٹارگٹ ہے جو شروع میں بات کر رہا ہوں۔ نماز پڑھ لینا ہی صرف نہیں ہے، اصل مقصد یہ ہے کہ مجھے نماز کا پورا ثواب مل جائے، اصل کامیابی یہ ہوگی۔
اسی طرح صدقہ خیرات یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی اس طرح سے کی جائے کہ یہ قبول ہو اللہ کے ہاں اور اب میری کامیابی ہو جائے۔ اب یہاں پر اور بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ مخیر حضرات پیسہ دیتے ہیں، لیکن جب آپ ان کو کہیں کہ بھئی آپ وزٹ کریں، اس کے پاس ان کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ 6 دن ورکنگ ڈیز ہے، 7th ڈے ہمارا فیملی ڈے ہے، میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے۔ بس ٹھیک ہے نا جی، آپ کر رہے ہیں نا جی، صاحب ٹھیک ہے جی، آپ پر تسلی ہے نا جی، آپ پر یقین ہے نا۔ ارے بھائی یہ کہاں سے آپ نے سیکھ لیا؟ آپ کی مہربانی کہ آپ نے اس مولانا صاحب پر یا اس شخص پر اتنا ٹرسٹ کیا، لیکن آپ اس سے بری ذمہ نہیں ہو گئے۔ ٹائم بہت بڑا ڈونیشن ہے۔ جو بندہ آپ کے پاس آ کر مصرف بتا رہے اس کا احسان مانے کہ اپنا ٹائم لگا کر وہ آپ کے پاس آیا اور آپ کو بتا رہا ہے فلاں جگہ ہے خرچ کرنے کی، اگر آپ خرچ کرنا چاہتے ہیں تو۔ ورنہ فرض آپ کا ہے کہ آپ اپنا یہ ایئر کنڈیشنڈ آفس چھوڑیں، ایگزیکٹو چیئر چھوڑیں، میدان میں اتریں اور تلاش کریں اپنے معاشرے میں، رشتہ داروں سے شروع کریں، اپنے پڑوسیوں سے شروع کریں، تاکہ آپ کو زیادہ ثواب ملے۔ جو مستحق لوگ نظر آئیں ڈور سٹیپ پہ ان کو نہ آنا پڑے، آپ وہاں جا کر خود مدد کریں۔ اس کے بڑے فائدے ہیں۔ اللہ آپ کے وقت میں بھی برکت ڈال دے گا، رزق میں تو اور برکت ڈالے گا۔ اللہ کے راستے میں دیا ہوا ضائع تو نہیں جاتا نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مَا نَقَصَ صَدَقَةٌ مِّن مَالٍ، یہ تو آپ کو شیطان کہتا ہے کہ 1000 روپے کا نوٹ ہے، 100 روپے آپ غریب کو دینا چاہتے ہیں، ہاں 900 رہ جائے گا، اور نوٹ کھلا کروایا تو پھر تو کیا، یہی آتا ہے نا۔ ادھر سے آواز آتی ہے نہیں، کم نہیں ہوگا، بڑھ جائے گا۔ اب آج کا دور ذرا وہ بڑا ریسرچ کا، ہاں پریکٹیکل کا، تحقیق کا دور ہے نا، کر کے دیکھ لو۔ اچھا جی کھلا کروایا، 100 روپے دے دیا، آپ کاؤنٹ کرنے بیٹھے تو وہ تو 900 ہی نکل رہا ہے۔ جائے کہ 1100 نکلتا، پورا 1000 بھی نہیں ہے، 900 ہے، تو یہاں بات تو شیطان کی سچی نکل رہی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے رہنمائی فرمائی کہ نہیں، تمہیں لگ رہا ہے۔ سورۃ البقرہ میں پوری آیت پورا واقعہ ذکر کر دیا۔ اس وقت کاشتکاری زیادہ ہوتی تھی تو اسی کی مثال دی کہ ایک دانہ آپ زمین میں کاشت کرتے ہو، 6 مہینے کا ڈیوریشن ہے ایک فصل کا۔ 6 مہینے کے بعد وہ ایک پودا اور اس کے کئی خوشے، اور پھر ایک دانے سے 700 سیڈز، 700 دانے آپ کو ملے۔ لیکن 6 مہینے تک وہ ایک دانہ آپ کے پاس نہیں تھا، زمین میں ڈال دیا تھا، 6 مہینے کے بعد ملا۔ تو یہ سبق دیا کہ انتظار کرو، ٹیسٹ ہو رہا ہے تمہارا کہ تمہیں اللہ کی بات پہ یقین ہے یا شیطان کی بات پہ یقین۔ اللہ کی بات پہ یقین کرو گے تو پھر یہ وعدہ ہے 700 گنا۔ اور ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں تاریخ کی، صحابہ کرام کی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہاں ایک صاحب تھے، فوت ہو گئے۔ وہ ان کا ایک انداز تھا، سیڑھیاں اتر رہے تو کرتا پہنتے تھے، دونوں سائڈ پہ پاکٹ لگی، تو اس جیب سے جو نکلا ادھر جو بیٹھے ان کو دے دیا، اس سائڈ سے چپ چاپ جو دے دیا، یہ روٹین تھی۔ ایک مولانا صاحب ان کے بڑے کلوز تھے تو ان کو مزاح کرنے لگے کہ جی وہ آپ کو دیکھتے بھی نہیں ہیں، جو ادھر سے نکلا اس کو دے دیا، جو ادھر سے نکلا اس کو دے دیا۔ انہوں نے بڑی زبردست بات کی، انہوں نے کہا بھائی یہاں اس طرح دیتے ہیں نا تو اوپر سے بھی اسی طرح ہی آتا ہے، یہاں اگر گن کر دیں گے تو پھر اوپر سے بھی کنٹرول ریٹ پر آئے گا۔ یہ اپنی سمجھ ہے نا۔ بہرحال میرے بھائیوں، جو بات میں کر رہا تھا کہ
کہ صدقہ خیرات زکوٰۃ آپ سب دیتے ہیں کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ یہ کوشش بھی کریں کہ آپ کا یہ ضائع نہ ہو، اللہ کے ہاں قبول ہو جائے، اس کے لیے ان چیزوں کا خیال کریں۔ اب جو بات میں کر رہا تھا مخیر حضرات کے حوالے سے کہ جو ٹائم نہیں دیتے، یہاں پر پرابلم آتا ہے، یہاں پر راستہ کھلتا ہے کرپشن اور چیٹنگ کا بھی، مس یوزیج کا بھی، اور پھر بد اعتمادی کا بھی۔ اب میں بڑی سادہ سی مثال دیتا ہوں آپ کو۔ آپ نے مجھے 10 لاکھ روپے دیا کہ یہ کنسٹرکشن آپ کروا لیں، میرا فیلڈ پڑھنا پڑھانا ہے، میں انجینئرنگ نہیں جانتا ہوں، میں ایک ٹھیکیدار ہائر کروں گا، ماشاءاللہ اپنے طور پہ مذہبی اور یہ سارا، وہ اتنا اسٹیمیٹ وہ بتائے گا، اتنا سریا، اتنا سیمنٹ، اتنا، وہ جی میرا جاننے والا ایک ہے، وہ ماشاءاللہ مسجد کے ساتھ رعایت بھی کرتا ہے، تو ڈنڈی بھی نہیں مارتا سریے میں، تو اگر آپ اجازت دیں تو اس سے لے لیں۔ اب میں کہوں گا جی بھی بہت اچھی بات ہے، وہ جی 4 ٹن سریا لگے گا، ٹھیک ہے جی لے آؤ، بل بنا کے لے آیا، میں نے پیمنٹ کر۔ اب اس دور میں تو بچوں فارمولاز آ گئے نا، اتنا کورڈ ایریا ہے تو اس پر یہ اتنا سیمنٹ لگے گا، اتنی کرش لگے گی، اتنا اسٹیل لگے گا، اور اس لیول کا ہے تو یہ لیبر کاسٹ اور یہ لیبر کاسٹ اور یہ سارا بیٹھے بیٹھے یوں آپ نکال لیتے ہیں۔ کام کمپلیٹ ہوا، میں نے آپ کو دعوت دی کہ آئیں جی مکمل ہو گیا، آپ وزٹ کریں۔ آپ آئے، آپ نے دیکھا میئرمنٹ اتنے اسکوائر فٹ کورڈ ایریا ہے، 4 ٹن سریا لکھا ہوا ہے، نہیں یہ تو 3 ٹن میں ہو جانا چاہیے تھا، دیکھا 1 ٹن کھا گئے مولوی صاحب۔ آپ کے نزدیک، آپ منہ سے نہیں بھی بولے، آپ کے نزدیک میں مجرم بنا، جبکہ میں نہیں کیا، کسی اور نے۔ اکثر و بیشتر تو یہ ہو رہا ہے، میں میرا فیلڈ ہی نہیں ہے نا۔ چاہیے یہ تھا کہ وہ کہتے کہ جی ٹھیک ہے آپ نے یہ مسئلہ بتایا، آپ آرام سے بیٹھیں، میں اپنا بندہ بھیج رہا ہوں جو اس کی لک آفٹر کرے گا اور یہ کام کروا دے گا۔ آپ 50,000 روپے ایکسٹرا دے کے اپنا بندہ وہاں بٹھا کر اپنا کام کروا دیں۔ مولوی صاحب بھی چیٹر نہیں بنیں گے، آپ کی بد اعتمادی نہیں ہوگی، اور وہ جو بیٹھا اوور بلنگ کرنے والا اور تھوڑا سریا دے کے زیادہ لکھنے والا، اس کا بھی علاج ہو جائے گا۔ برائی کا راستہ بھی تو ہم خود کھول رہے ہیں۔ یہ کس کی ذمہ داری ہے کہ آپ غلط کام، چیٹنگ، فراڈ کو روکیں؟ حکومت سے ہی صرف آپ کہیں گے، ایڈمنسٹریشن سے ہی صرف آپ کہیں گے کہ وہ ڈنڈا لے کے سر کے اوپر کھڑی ہو جائے؟ جو پبلک کے کرنے کے کام ہے وہ تو کریں، وہ ہم نہیں کرتے۔ تو میرے بھائیوں، یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہو رہی ہیں کہ جس کی وجہ سے پھر دروازے کھلتے ہیں اگلے گناہوں کے۔ اب اس کیس میں آپ کا 10 لاکھ تو اللہ کے ہاں قبول، لیکن چیٹنگ فراڈ کیوں ہوا؟ یہ بھی تو نہیں ہونا چاہیے نا۔ جو بندہ آدھی مجرم بنے گا، کل دوسرا، تب پرسوں تیسرا، اس طریقے سے کرتا چلا جائے گا۔ اس کو بھی تو روکنا ہے۔ پورا معاشرہ کرپٹ آج کیوں بولتے ہو؟ کون ہم میں سے کوشش کر رہا ہے کہ جہاں جہاں چیٹنگ فراڈ ہے میرے سرکل میں میں اس کو کاؤنٹر کر سکتا ہوں تو میں اس کو روکوں؟ نہیں کرتے ہم، تو پھر ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوگا۔ اس کے بعد جو اگلا پوائنٹ ہے اس آیت کے حوالے سے، اللہ رب العالمین نے فرمایا اس دن کے آنے سے پہلے کہ جب کوئی خرید و فروخت، اس وقت کہو گے کاش فرشتے مجھ سے اتنے پیسے لے لیں اور ادھر کی بجائے ادھر۔ کوئی فرشتے گونگے بہرے اندھے بن کے ان کو جو ادھر سے آرڈر ہوگا اس پر، وہاں اگر آپ کہیں نا کہ میرے پاس 10 کھرب ڈالر پڑے، دنیا میں مزے کر رہے، اللہ سے وہاں جنت میں کوئی بات نہیں، 1 کنال کا لے لیں گے، اتنا زیادہ بڑا میں نہیں صحیح پیسے
تو وہاں یہ ساری کرنسی آپ کا روپیہ تو ابھی سے وال پیپر ہی ہے، اس کی ویلیو کیا رہ گئی ہے؟ ڈالر، یورو، پاؤنڈ، درہم، دینار سب کینسل۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ۔ یہاں اس دنیا میں ممکن ہے کہ تم آدھی کھجور کا دانہ بھی پورا نہیں، آدھا خرچ کرو اور اسی پر تمہیں جنت مل جائے۔ گنجائش اتنی تھی، اخلاص ایسا تھا، ریاکاری سے اتنے محفوظ تھے، جس کو دیا اس کا اتنا احترام کیا، اس کو کبھی محسوس نہیں ہونے دیا، ان چیزوں کا خیال رکھا۔ تو وہ آدھا دانہ کھجور کا بھی اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، جہنم سے بچا کے لے گیا۔ نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے بالکل صحیح بات کہ اللہ کوانٹٹی نہیں دیکھتا، اللہ کوالٹی دیکھتا ہے۔ ممکن ہے 10 کروڑ دینے والے کا ریجیکٹ ہو جائے، آپ کے 10 روپے قبول ہو جائے، میرٹ ہے نا، اس پر فیصلہ ہونا ہے۔ لا ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقوی منکم۔ ابھی مہینہ پہلے جو آپ نے عید الاضحیٰ منائی، عید الاضحیٰ سب کے سامنے خون زمین میں بہہ گیا، گوشت آپ خود کھا گئے، الاؤ وغیرہ آپ نے ندی میں پھینک دیا، کھالیں آپ نے بیچ دی، اللہ کو کیا دیا؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ یہ جو آپ کے دل کے اندر، اللہ تو اس کا وزن کرے گا، اور قیامت والے دن اعمال کا جو وزن وہ اسی بنیاد پر ہوگا۔ تو یہاں بھی یہی بات ہے، ہم مت دیکھیں کہ آپ کتنی اماؤنٹ، میرٹ پر کوالٹی مینٹین رکھیں، تو انشاءاللہ یہ تھوڑا صدقہ بھی اللہ کے ہاں۔ ولا خلۃ، کوئی تمہیں دھوکہ نہ دے۔ آج پھرتے ہیں پروفیشنل لوگ، دیتے ہیں لوگوں کو چکمے، جاہل لوگوں کو۔ ویسے تو بڑی اویئرنیس آ گئی اب، یعنی کہ کرتوت میڈیا پہ آ گئے نا، میڈیا کا ایک چلے پلس پوائنٹ بھی تو ہے، جعلی پیر، جعلی عامل، پروفیسر فلاں فلاں، ان کے جو کرتوت سامنے لوگوں کو پتہ چل گیا۔ تو کوئی آپ کو دھوکہ نہ دے کہ اللہ کے ہاں جو میں اتنے چلے کاٹے ہوئی ہے اور میں اللہ کا بڑا قریبی اور اللہ کے ہاں ہماری بڑی چلتی ہے، ہمارا بڑا، بالکل نہیں، کچھ نہیں ہے۔ خاتم الانبیاء، سید الانبیاء، نبیوں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اپنی بیٹی کو فرما رہے ہیں، اور اس بیٹی کو کہہ رہے ہیں کہ جس نے فاطمہ کو دکھ پہنچایا اس نے مجھے دکھ پہنچایا۔ اتنی محبت آپ ان کو فرما رہے ہیں، سلینی ما شئت ولا غنی عنک من اللہ شیئا۔ میرے بیٹا اگر دنیا میں کوئی فرمائش ہے بتاؤ، میں کوشش کروں گا کہ تمہاری پوری کر دوں، لیکن اللہ کی دربار میں، اللہ کی عدالت میں نہ سمجھنا کہ میں سید الانبیاء کی بیٹی ہوں، اتنی عظیم رشتہ داری، اور اللہ اس رشتہ داری کی وجہ سے ویسے نہیں 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 نہیں، وہاں ایک میرٹ ہے، اس کا خیال رکھیں۔ اور حضرت فاطمہ معاذ اللہ کوئی عملی طور پہ کمزور نہیں تھیں۔ میں نے آپ کو پچھلے چند خطبات پہلے ایک واقعہ سنایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مال غنیمت تقسیم ہوا، اپنے حصے میں 5 بکریاں ملی۔ حضرت علی نے حضرت فاطمہ سے کہا کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 5 بکریاں، اور مجھے پتہ ہے کسی اور کو دے دیں گے، خود نہیں رکھیں گے، تو تم جاؤ اور ریکویسٹ کرو، اگر کسی اور کو دینا ہے تو ہمیں دے دیں، ہمارا کچھ وقت اچھا گزر جائے گا۔ حضرت فاطمہ گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، خیریت پوچھ کے، اور ہاں بیٹا کیسے، تو بابا سنا ہے وہ بکریاں، جی بیٹا کیا ارادہ ہے، بیٹا آپ بولو۔ بابا اگر آپ خود رکھیں تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر خود نہ رکھنی ہو تو پھر کسی اور کو دینے کے بجائے آپ ہمیں دے دیں، مسئلہ ہی نہیں ہے بیٹا، وہ کھڑی ہیں بکریاں لے جاؤ، میرے اپنے حصے کی ہیں اور وہ موجود ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اور فوراً بولا میں تمہیں ایک چوائس دیتا ہوں،
چاہو تو 5 بکریاں لے لو، چاہو تو 5 دعائیں لے لو۔ حضرت فاطمہ فوراً بولی بابا چھوڑیں بکریوں کو، 5 دعائیں لے لو۔ اور جب واپس آئیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا ایک طرف چہرہ بڑا حشاش بشاش اور دوسری طرف چیز تو ساتھ کچھ بھی نہیں ہے، خالی۔ تو کیا ہوا؟ تو گولڈن ورڈز حضرت فاطمہ کے، ذهبت للدنیا ورجعت بالآخرہ، میں دنیا لینے کے لیے گئی تھی، آخرت لے کر واپس آئی۔ وہ تو ایسے لوگ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کیوں فرمایا؟ ان کے لیے نہیں بات ہو رہی تھی، بات میرے لیے ہو رہی تھی، وہ ہمارے لیے ہو رہی تھی، وہ کہ لوگ دھوکہ دینے والے کہیں ایسا نہ ہو تمہیں چیٹ کر جائیں اور ان کی باتوں میں آ کر تم سمجھو کہ میرے یہ صاحب وہاں اللہ کے ہاں بچا لیں گے مجھے۔ سن لو، کوئی تمہارے کام نہیں آئے گا۔ ولا شفاعت، کوئی سفارش۔ آج حافظ قرآن کے حوالے سے ہم سنتے ہیں، بہت اچھی بات، بالکل حدیث موجود ہے، لیکن میرے بھائیوں یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے سفارش کے لیے بھی ایک میرٹ ہے۔ میں وہاں NED یونیورسٹی میں تو اسٹوڈنٹس کو ایک مثال دیتا ہوں، بندے نے ابھی میٹرک کیا ہے، انٹر کیا ہی نہیں ہے اور NED میں داخلہ چاہتا ہے، وہاں تو FSC یا A لیول کے بیس پر داخلہ ہونا ہے، کیسے داخلہ ہوگا؟ پہلے وہ تو کرے، یا FSC کر لیا، A لیول کر لیا، لیکن انٹری ٹیسٹ میں فیل ہو گیا، بات آگے کیسے چلے گی؟ ایڈمیشن کیسے ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ ارے بھائیوں کم از کم ہم اس میرٹ میں تو آ جائیں، اس لسٹ میں تو آ جائیں کہ جن کے لیے سفارش اللہ کی طرف سے اجازت ہوگی، وہاں تک ہی نہ پہنچ سکے پھر کیا ہوگا؟ ایسا نہیں ہے کہ حافظ قرآن کو 4 ٹکٹ دے دیے اللہ نے جنت کے، وہ اپنی فیملی میں سے جس کو چاہے ہاتھ پکڑ کے لے جائے جنت میں، ایسا نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ حافظ صاحب خود اگر پھنس گئے تو پھر کیا ہوگا؟ حافظ صاحب کا بھی تو احتساب ہے نا، اللہ کی عدالت میں وہ بھی تو جواب دہ ہیں، وہ خود پاس ہوں گے تو پھر اگلا رائٹ ان کو ملے گا نا سفارش کا۔ تو جو لوگ بڑی خوشی سے ناز سے اپنے بچوں کو حافظ بناتے ہیں، بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑی آنر ہے، لیکن یہاں تک محدود نہ ہو جانا۔ اب اس حافظ قرآن کو پریکٹسنگ با عمل مسلمان بنانا بھی آپ کا فرض ہے، تاکہ قیامت والے دن آپ کی سفارش کر سکے۔ اس کو حق وہ اللہ تعالیٰ دے دے وہاں سفارش، یہ اس میرٹ پر آ جائے۔ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اب یہاں کفر سے مراد صرف یہ کفر نہیں ہے کہ اسلام نہیں مانا، اللہ کو نہیں مانا، نبی کو نہیں مانا، یہ کفران نعمت بھی ہے کہ اللہ نے آپ کو دیا اور آپ خرچ نہیں کرتے، اللہ نے آپ کو بولنے کی صلاحیت دیا لیکن آپ زبان سے اول فول بکتے ہیں، کھری بات نہیں کرتے، آپ آئی وٹنس ہیں ایک معاملے کے لیکن آپ سچی گواہی نہیں دیتے، آپ کی وجہ سے 2 بندوں کے درمیان صلح ہو سکتی ہے لیکن آپ خاموش تماشا دیکھ رہے ہیں۔ یہ ساری معاشرتی برائیاں ہیں کہ نہیں ہمارے اندر؟ برادریوں میں گھر سارے اجڑ رہے ہیں کہ باقی رشتہ دار دونوں طرف کھیلتے ہیں، دونوں طرف چلتے ہیں، اس کے منہ پر اس کے ہیں، اس کے منہ پر اس کے ہیں، جو غلط ہے اس کو کوئی کہتا ہی نہیں ہے کہ تم غلط کر رہے ہو، راضی رکھنے کے لیے دونوں سمجھتے ہیں ہم حق پر ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ جو غلطی پر ہے اس کو صاف کلیئر بتائے تم غلط ہو، اس کو احساس ہو جائے کہ پھر میں ایک بندے کے ساتھ نہیں اتنے سب سے دور ہو جاؤں گا، تو رجوع کرے گا، صلح کرے گا۔ تو بہرحال کفران نعمت، یہ سب کفران نعمت میں آتا ہے۔ نعمت اللہ نے آپ کو دی ہوئی ہے اور آپ اس کا شکریہ نہیں ادا کریں، یا آپ اس کا اس طرح استعمال نہیں کریں جس طرح اللہ چاہتا ہے، یہ سارا کفران نعمت میں آتا ہے۔ ایک ایک چیز، پیسہ ہو، صلاحیتیں ہوں، فن ہو، دیکھنے کی صلاحیت ہو، سننے کی صلاحیت ہو، بولنے کی صلاحیت ہو، لکھنے کی صلاحیت ہو، قلم میں پاور ہے، پوسٹ اعلیٰ پوسٹ پر بیٹھے ہیں، ڈیسیژن میکنگ آپ کا پاس ہے، اور جتنی بھی چیزیں ہیں سب اس میں آتی ہیں۔ جس بھی نعمت کا غلط استعمال کیا وہ کفران نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو یہ توفیق دے کہ اللہ نے جن چیزوں سے ہمیں نوازا ہے ان سب کو ہم اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کریں، اور اللہ تعالی ہماری یہ نیکیاں عبادات اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا